للہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یقیناً آپ کے اس انتہائی اہم پروگرام میں، اس اہم میٹنگ میں شرکت کر کے بہت خوشی ہوئی، اور میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس ورچوئل پلیٹ فارم کے آپ تمام سے، گجرات کی اہم مسلم آرگنائزیشن سے، مسلم گروپ سے، اس کے ذمہ داروں سے، جو مختلف میدانوں میں کمیونٹی اپلفمنٹ کے لیے، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اور ملک و ملت کی خدمت کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کے میدان میں کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کرنے کا، ان کی گفتگو کو سننے کا موقع دیا، اور یقیناً یہ پورا ڈسکشن ہمارے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کے حوالے سے انتہائی اہم تھا۔ ہمارے دوستوں نے، ہمارے ساتھیوں نے اپنے جو تجربات شیئر کیے، اپنے جو تجزیے شیئر کیے، اپنا جو اوپینین شیئر کیا، یہ اپنے آپ میں بہت اہم ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو ڈاکیومنٹ بھی کر رہے تھے، اور جو کچھ مشورے یہاں آئے ہیں، جو کچھ سجیشنز یہاں لوگوں کی طرف سے شیئر کیے گئے، اس کی بنیاد پر ایک لانگ ٹرم ویژن، ایک لانگ ٹرم خاکہ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور بنائیں گے، اور ساتھ مل کر جو ہے وہ اس کام کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ دوستوں، جو آیت بالکل ابتدا میں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم اصول بیان کیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ تعاون علی البر والتقوی، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو۔ جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، اچھائی کے کام ہیں، اس سلسلے میں صرف یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ خود کرتے رہیے، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کوئی دوسرا کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیجیے، بلکہ جو تعلیم دی گئی ہے، جو چیز سکھائی گئی ہے، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ مختلف معاملات میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، ان میں عقیدے کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ان میں اسٹریٹجی کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ان میں دیگر بہت سی چیزوں کے حوالے سے بھی ڈفرینس آف اوپینین پایا جا سکتا ہے، لیکن اس ڈفرینس آف اوپینین کی بنیاد پر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہ آئیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ ان تمام ڈفرینسز کے باوجود بھی نیکی اور خیر کا جو کام ہوگا، بھلائی کا جو کام ہوگا، اچھائی کا جو کام ہوگا، جو مثبت کام ہوگا، جو پازیٹیو کام ہوگا، اس میں مطلوب یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ اور اسی کی آیت کے اگلے حصے میں یہ کہا گیا کہ بدی اور برائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کیا جائے، پھر چاہے گناہ کے، بدی کے، برائی کے کام چاہے آپ کے گھر والے ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، چاہے آپ کے انتہائی قریبی دوست ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسلام نے کوآپریشن کی جو بنیاد فراہم کی ہے، کوآپریشن کی جو جواز دیا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی کمیونٹی کا ہے تو آپ اس کے ساتھ کریں گے، اور دوسری کمیونٹی کا ہے تو اس کے ساتھ نہیں کریں گے۔ آپ کا دوست ہے تو اس کے ساتھ ہر کام میں ساتھ دیا جائے گا، اور اگر کوئی آپ کا دوست نہیں ہے تو چاہے کچھ بھی ہو اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ بلکہ جس چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ یہ کہ کام کو دیکھا جائے گا، کاز کو دیکھا جائے گا، اور اگر وہ کام خیر پر مبنی ہے، وہ کاز خیر پر مبنی ہے، تو اس میں تعاون کیا جائے گا، تعاون کی کوشش کی جائے گی، بصورت دیگر اس سے رکا جائے گا۔ یہ پہلی اہم چیز ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو سمجھنا چاہیے، اور اس حوالے سے بہت سی گفتگو ہمارے بہت سے ساتھیوں نے رکھی۔ اسی آیت سے ایک دوسری بات بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ ہر انسان ایک جیسی صلاحیت نہیں رکھتا، ہر انسان ایک جیسا پوٹینشیل نہیں رکھتا۔ کوئی شخص تعلیم کے میدان میں بہت اچھا کام کرتا ہے، کسی کی سیاسی سمجھ بوجھ، پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے، کوئی انٹرپرینرشپ اور نئے بزنسز اور بزنس آئیڈیاز پر اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اچھا کام کر سکتا ہے، کوئی شخص اسپورٹس اور ہیلتھ کے میدان میں اچھا کام کر سکتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان پیدا کیے، ان انسانوں کو الگ الگ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، الگ الگ دلچسپیوں کے ساتھ پیدا کیے۔ صلاحیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، ٹیلنٹ بھی مختلف ہوتا ہے، پوٹینشیل بھی مختلف ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دلچسپیاں بھی مختلف ہوتی ہیں، انٹرسٹ بھی مختلف ہوتا ہے۔ کسی کو سوشل سروس کے کاموں میں بہت دلچسپی ہوتی ہے، کسی کو پولیٹیکل ایکٹیویزم بہت اچھا لگتا ہے، کسی کو جو وہ کسی تیسرے محاذ پر کام کرنا بہتر لگتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ اگر ہر انسان یہ سمجھنے لگ جائے کہ میرا جو پوٹینشیل ہے، میری جو صلاحیت ہے، میری جو فیلڈ آف انٹرسٹ ہے، بس یہی اصل ہے، باقی سب فضول ہے، باقی سب بیکار ہے،
تو کبھی بھی جو ہے وہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ، اوور آل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا، نہ انڈیویجول کا، نہ کمیونٹی کا، نہ دیش کا۔ اوور آل ڈیولپمنٹ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب الگ الگ صلاحیتوں کے لوگ، الگ الگ انٹرسٹ کے لوگ، الگ الگ پوٹینشیل کے لوگ، الگ الگ فیلڈز اور الگ الگ میدانوں میں کام کرنے والے لوگ ایک ساتھ آتے ہیں اور ایک ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی آدمی ایجوکیشن میں زیادہ ماہر ہوگا، کوئی آدمی ہیلتھ کیئر کے سیکٹر میں زیادہ خدمت انجام دے گا، کوئی رورل ایریاز کو زیادہ اچھے سے سمجھتا ہوگا، کوئی اربن پاپولیشن کے ایشوز کو سمجھتا ہوگا، کوئی لڑکیوں کے مسائل میں اور جینڈر ایشوز پر زیادہ کام کرے گا، کوئی کلاس کے مسئلے پر کام کرے گا، مارجنلائز سیکشنز پر کام کرے گا، کوئی کاسٹ ایشوز پر کام کرے گا، کوئی تعلیم میں کام کرے گا، کوئی خدمت خلق کے حوالے سے کام کرے گا، کوئی انٹرفیتھ ڈائلاگ کے حوالے سے کام کرے گا۔ تو اگر ہر انسان یہ سمجھنے لگ جائے کہ بس میرا کام اصل ہے، میرا کام اہم ہے، اور میں بس اسی حد تک رہوں گا جس حد تک مجھے میری دلچسپی ہے، تو پھر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بڑی تبدیلی کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر فیلڈ میں کام کرنا شروع کر دے اور ہر آدمی یہ سوچے کہ میں ہی جو ہے وہ ہر جگہ قدم رکھوں گا اور ہر جگہ میں ہی کام کروں گا، یہ بھی ممکن نہیں ہوتا تھا۔ تو آئیڈیل جو شکل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے پوٹینشیل کو پہچانیں، اپنی دلچسپیوں کو پہچانیں، اپنے سامنے جو اپارچونیٹیز ہیں، اپنے سامنے جو مواقع ہیں ان کو پہچانیں، اور اس میدان میں ایکسلنس کے ساتھ احسن انداز میں کام کرنے کی کوشش کریں، اور دیگر میدانوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا تعاون کریں، اور دوسری فیلڈز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس کا تعاون کریں۔ تو دوسری بہت اہم بات جو ہم کو لگتی ہے اس نشست کے ذریعے سے سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ الحمدللہ ہماری کمیونٹی کے بارے میں بہت نیگیٹو قسم کا پرسیپشن ہوتا ہے کہ بہت ہی پچھڑا ہوا سماج ہے اور بہت ہی انڈر ڈیولپڈ سوسائٹی ہے اور ہم مظلوم ہیں اور یہ نہیں کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے ہیں۔ اور اکثر جب بھی مسلمانوں کا ذکر آتا ہے تو رونا رویا جاتا ہے اور شکایتیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن خود اگر آپ اس نشست میں جو لوگ جن لوگوں نے حصہ لیا ان کو دیکھیں یا پورے ہندوستان کو بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر جگہ ایک ینگ اور ڈائنامک لیڈرشپ ہے جو مختلف میدانوں میں کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ، بہت اخلاص کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اسٹریٹجی میں مزید امپرومنٹ لایا جا سکتا ہے، اس کی ایفیشنسی کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ الحمدللہ ہر میدان میں لوگ موجود ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ انسان جو ہے وہ اس بات کو ریئلائز کرے کہ وہ چونکہ ہر جگہ خود کام نہیں کر سکتا، لیکن جہاں جو شخص کام کر رہا ہے اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ کوآپریشن کی شکلیں نکالی جا سکتی ہے۔ تو دوسری اہم بات جو ہم کہنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی یہ نشست بہت امپورٹنٹ تھی، آپ کا ڈسکشن بہت امپورٹنٹ تھا کہ آپ نے الگ الگ فیلڈز کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور اگر وہ ایک جگہ صرف ایک ورچوئل میٹنگ کے لیے، 1-2 گھنٹے کے پروگرام کے لیے جمع نہیں ہوتے بلکہ لانگ ٹرم بیسس پر جو ہے وہ ہمارا ایک کنسٹرکٹیو اور کنسسٹنٹ اور ریگولر انگیجمنٹ ہوتا رہے، تو یقیناً انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کاز کو، اس کام کو بہت زیادہ آگے بڑھا سکیں گے۔ یہ دوسری اہم بات ہے۔ تیسری اہم چیز جو ہم خاص طور پر ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جب بھی کامن منیمم پروگرام کی بات آتی ہے اور یہ بات آتی ہے کہ مختلف صلاحیتوں کے لوگ یا مختلف نظریات کے ماننے والے لوگ مختلف آرگنائزیشن سے، مختلف جماعتوں سے، مختلف مسالک سے یا مختلف مذہبوں سے بلانگ کرنے والے لوگ ایک جگہ ساتھ آ کر کام کریں، تو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اپنے اختلافات کو، اپنے ڈفرینس آف اوپینین کو بھلا کر، ان کو پس پش رکھ کے یا ان کو طاق پر رکھ کر جو ہے وہ ایک ساتھ آنا چاہیے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکل دنیا میں یہ چیز ممکن نہیں ہو پاتی، کیونکہ ڈفرینسز الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کچھ ڈفرینسز تو بالکل عقیدے کی سطح کے ہوتے ہیں، کچھ ڈفرینسز جو ہے وہ نظریاتی نوعیت کے، علمی نوعیت کے ہوتے ہیں، کچھ اسٹریٹجک معاملات کے سلسلے میں ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کنڈیشن لگاتے ہیں کہ ساتھ آنے کے لیے اختلافات کو ختم کرنا ہوگا، تو پھر یقین جانیے کہ انسانی سوسائٹی اتنی کمپلیکس ہے، ہیومن سوسائٹی اتنی کمپلیکس ہے، ہیومن نیچر اتنا کمپلیکس ہے کہ اختلافات کبھی ختم نہیں ہوتے، ڈفرینس آف اوپینین کبھی ختم نہیں ہوتا، اور چونکہ ڈفرینس آف اوپینین ختم نہیں ہوگا، اختلافات ختم نہیں ہوں، اس لیے ہم لوگ بہت پازیٹیو انداز میں ہمیشہ ایک ساتھ آ بھی نہیں سکیں گے اگر ساتھ آنے کے لیے یہ شرط لگائی جائے کہ پہلے ڈفرینسز کو ختم کیا جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ بولنے کے بجائے کہ اختلافات کو ختم کر کے ایک ساتھ آیا جائے، یہ کہیں کہ اختلافات کو کم کر کے باقی رکھتے ہوئے کس طریقے سے ایک ساتھ آیا جا سکتا ہے اس پر توجہ دی جائے۔ ڈفرینسز ہوں تو وہ ڈفرینسز کو کس طریقے سے سارٹ آؤٹ کیا جائے، اس پہ ورک کیا جائے۔ جو ڈفرینسز باقی رہتے ہیں ان کو باقی رہنے دیا جائے،
لیکن اس کے باوجود بھی جن کامن منیمم چیزوں پر ہماری سوسائٹی میں وائڈر انگیجمنٹ ہو سکتا ہے اکراس مسلم کمیونٹی بھی اور اکراس کمیونٹیز بھی، یعنی کہ صرف مسلمانوں کے اندر ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے علاوہ مسلمان ہیں، ہندو ہے، دلت ہے، جین ہیں، بدھسٹ ہیں، سکھ ہیں، ناستک ہیں، ان تمام کے درمیان بھی جو ڈفرینسز ہیں وہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو کامن منیمم پروگرام بن سکتا ہے تو اس کی بنیاد پر کس طریقے سے لوگوں کو ساتھ لایا جا سکتا ہے، یہ تیسری اہم چیز ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کامن منیمم پروگرام کے لیے یہ تیسری اہم چیز ہوگی کہ اختلافات کو ختم کرنا شرط نہیں ہے، اختلافات کو برداشت کرنا شرط ہے۔ یہ بہت فنڈامنٹل چیز ہوتی ہے جب آپ مختلف فورمز کو یا مختلف آرگنائزیشنز کو، مختلف گروپس کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اس پر جو ہے وہ خاص توجہ ہونی چاہیے۔ چوتھی اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو شرائط ہونی چاہیے، جو کنڈیشنز ہونی چاہیے، وہ بہت منیمم ہونی چاہیے۔ یعنی کہ الائنسز کے لیے جب لوگوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے تو لمبی چوڑی شرائط کی لسٹ نہیں پیش کی جاتی کہ دیکھیے آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا، وہ بھی کرنا ہوگا، یہ بھی، اس پر بھی ایگری ہوں، اس پر بھی ایگری ہوں، اور یہ ہمارے 50 نکات ہیں اور ان 50 نکات پر اگر کوئی ایگری ہوتے ہیں تب ہم لوگ ساتھ آئیں گے۔ بلکہ کنڈیشنز کو جتنا منیمم رکھا جائے گا، جتنا جو وہ شرائط کو کم سے کم رکھا جائے گا، اتنے زیادہ لوگوں کو جوڑنے میں جو وہ آسانی ہوگی، اور جتنا زیادہ شرائط کو سخت رکھا جائے گا اور شرائط کو جو ریجڈ بنایا جائے گا، کنڈیشنز کو ریجڈ بنایا جائے گا، اسٹرکچر کو ریجڈ بنایا جائے گا، آپ کے نظم کو ریجڈ بنایا جائے گا، اتنا زیادہ جو لوگوں کو جڑنے میں جو مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو اسی لیے ہم جو کامن منیمم پروگرام کہتے ہیں نا، کہ کامن میکسیمم پروگرام کی بات نہیں ہوتی، بلکہ منیمم کن چیزوں پر ایگریمنٹ ہو سکتا ہے اس کی بنیاد پر لوگوں کو ساتھ لیا جائے۔ چوتھی یہ اہم چیز ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ امت مسلمہ کے کرے تو دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم تمام کے لیے یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ بہت سی چیزوں میں ڈفرینسز کے باوجود بھی یہ ریئلٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک خاص مشن کے ساتھ برپا کیا ہے، ایک خاص مقصد کے ساتھ برپا کیا ہے، اور بہت آسان الفاظ میں اگر اس مقصد کی توضیح کی جائے، اس کو بیان کیا جائے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس زمین پر اس مشن کے ساتھ بھیجا ہے کہ ہم نے آپ کو اللہ کا دین دیا ہے، اور اللہ کا دین محض ایک مذہب نہیں ہے جو نمازوں سے، اخلاق سے اور بعض دنیاوی معاملات سے، بعض رسوم و رواج سے ڈیل کرتا ہے، بلکہ اللہ کا یہ دین تو ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک مکمل نظام زندگی ہے جو زندگی کے تمام معاملات سے، زندگی کی تمام ڈومین سے ڈیل کرتا ہے۔ جو بنیادی مطالبہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے کی کوشش کیجیے، جب آپ سمجھ جائیں تو اس پر عمل کیجیے، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دعوت لوگوں کو پہنچائیے، اور دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اس کو عملاً زمین پر انفرادی اور اجتماعی طور پر قائم کرنے کی جدوجہد کریں۔ یہ صاف صاف سیدھا سیدھا مطالبہ اسلام کا ہے، یہ امت مسلمہ کا مشن ہے، یہ امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے۔ اب یہ مشن اپنے آپ میں بہت بڑا مشن ہے۔ اس مشن کی تکمیل کے لیے مختلف محاذوں پر ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر کوئی ایجوکیشن کے فرنٹ پر کام کرے گا، کوئی اکنامک فرنٹ پر کام کرے گا، کوئی پولیٹیکل فرنٹ پر کام کرے گا، کوئی اسپریچول معاملات پر زیادہ توجہ دے گا، کوئی سوشل ایشوز پر زیادہ توجہ دے گا، لیکن بائی اینڈ لارج ان تمام چیزوں پر ہم کو جو ہے وہ کام کرنا ہوگا۔ تو ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ جزوی اختلافات کے باوجود، چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز کے باوجود بھی مسلمانوں کے اندر یہ میچورٹی اور انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جائے کہ ہم مشن کے حوالے سے، ہم منزل کے حوالے سے بہت کلیئر ہیں۔ منزل کے حوالے سے ہم تمام کو ایک ہی جگہ جانا ہے اور ایک ہی جگہ جانا چاہیے، اور وہ ایک جگہ جو ہوگی واضح طور پر یہ ہوگی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین پھیلے، اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا دین قائم ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی چلے، اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی سے یہ سماج خوشحال سماج بنے، ایسا سماج بنے جہاں پہ انصاف ہو، جہاں پہ نیائے ہو، جہاں پہ سرکشا ہو، جہاں پہ سوتنترتا ہو، جہاں پہ امن ہو، جہاں بھائی چارہ ہو، جہاں جسٹس ہو، جہاں ڈگنیٹی ہو، جہاں مانو کی گریما کا خیال رکھا جائے، اور اس قسم کی جو ویلیوز ہیں جو اسلام دیتا ہے، جو انسانیت دیتی ہے، ان کا خیال رکھا جائے۔ ایک ایسے سماج کو بنانا، ایک ایسے سوسائٹی کو بنانا، یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے۔ تو اس مشن پر جو ہے وہ بائی اینڈ لارج ہم سب کی نظر ہونی چاہیے، اور اس مشن پر اگر نظر ہوگی تو چھوٹے موٹے ڈفرینسز اگر اسٹریٹجی کے ہوں یا پھر کسی اور نوعیت کے ہوں، وہ بہت آسانی سے سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ دوسری بہت اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور چیز کو بیس بناتے ہیں، کسی اور چیز کو آدھار بناتے ہیں، کسی اور چیز کو اپنے لیے جو وہ ریفرنس پوائنٹ بناتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں بہت سے اختلافات کا، بہت سی پریشانیوں کا، بہت سی غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں بات صحیح ہے، کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ ہمارے بزرگ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم جس اسکالر کو مانتے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تیسرا کہتا ہے کہ نہیں دونوں باتیں غلط ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، آپ اس سے پوچھیں آپ کی بات کیوں صحیح ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے مولانا نے جو فتویٰ دیا یا ہمارے مفتی نے جو کتاب لکھی اس میں یہ بات لکھی ہوئی۔ تو ہوتا یہ ہے آپ انسانوں کو بنیاد بنائیں گے، کسی خاندان کو، کسی انڈیویجول پرسنالٹی کو، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو، کسی انسان کی لکھی بیان کی ہوئی بات کو بنیاد بنائیں گے، اصل جواز بنائیں گے، اصل ریفرنس پوائنٹ بنائیں گے، تو بہت سے ڈفرینسز پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ انسانوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب ہم تمام چیزوں کے لیے قرآن مجید کو حکم بنا لیں، قرآن مجید کو بیس بنا لیں، قرآن مجید کو ریفرنس پوائنٹ بنا لیں، تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ ہم تمام کے تمام لوگ ایک ہی رسی کو پکڑ لیں گے، ایک ہی کتاب کو تھام لیں گے، اور جب ایک ہی کتاب کو تھام لیں گے تو بہت سے ڈفرینسز کے لیے اسکوپ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ بہت سے جھگڑے جو کولیبریٹو ایفرٹس کے درمیان، بہت سے جھگڑے جو کامن منیمم پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے درمیان ہوتے ہیں، بہت سے اختلافات ہوتے ہیں، اور اختلافات محض وہ نہیں جو زبان سے انسان کہہ دیتا ہے میٹنگ میں، بلکہ وہ جو دلوں میں باقی رہتے ہیں وہ بھی جو وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں جب قرآن مجید کی نظر سے انسان جو وہ چیزوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ تو یہ بھی بہت اہم ہے کہ جب ہم ایک بڑے مشن کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو دلوں کا بڑا ہونا بہت ضروری ہے، دماغوں کا بڑا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے سامنے ایک بڑا مشن، ایک بڑا ویژن نہ ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ریفرنس کے طور پر، اساس کے طور پر قرآن مجید نہ ہو۔ اس کے علاوہ دو اہم چیزیں خاص طور پر جو وہ اس سیشن میں بھی ڈسکشن میں آئی، ہم بھی اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے، وہ یہ کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کے حوالے سے جب آپ ایک خواب دیکھتے ہیں، ایک بڑا ویژن رکھتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کے ریکنسٹرکشن کا کام کیا جائے، سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کا، اس کو ریفارم کرنے کا کام کیا جائے، تو اس کی ایک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ایک بڑا خواب دکھایا جائے، ایک بڑا مشن ان کے سامنے رکھا جائے، بڑا ویژن ان کے سامنے رکھا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کے پاس کوئی بڑا مقصد نہ ہو، بڑا خواب نہیں ہو، تو صرف بڑے خوابوں سے محرومی صرف خوابوں سے محرومی نہیں ہوتی، بلکہ جن کے خواب بڑے نہیں ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی بڑی نہیں ہوتی، ان کا لائف سٹائل بڑا نہیں ہوتا، ان کے اعمال بڑے نہیں ہوتے، ان کی کوششیں بڑی نہیں ہوتی، ان کے منصوبے بڑے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک بہت چھوٹی سی اور معمولی قسم کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو جب آپ بڑے خواب دکھائیں گے، بڑا تخیل دیں گے لوگوں کو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی زندگی میں بہت جوہری نوعیت کی تبدیلی آئی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، کہ لائف آف نیشنز لائز ان دیئر امیجینیشن، کہ قوموں کی جو زندگی ہے وہ ان کے امیجینیشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو اگر کسی قوم کا مجموعی امیجینیشن ہی یہ ہے کہ اس کو میکسیمم جو چیز اچیو کر لینی ہے وہ یہ کہ بس اسمبلی میں کچھ سیٹس مل جائیں اور کچھ ریزرویشن مل جائے اور کچھ پارلیمنٹ میں بولنے والے لوگ مل جائیں اور محض خود جو ہے وہ پوزیشن مل جائے، یا افطار پارٹیز ہمارے لیے پولیٹیکل پارٹیز آرگنائز کر لیں، یا ہمارے گھروں پر جو بڑے بڑے جھنڈے لگ جائیں، یا ہماری لنچنگز بند ہو جائیں، یا ہمارے لیے جو ہے وہ پیسہ ہمارے پاس آ جائے، کچھ سرکاری نوکریاں مل جائیں، یا اسی قسم کے چھوٹے چھوٹے اگر خواب ہمارے ہوں، تو پھر وہ ان چھوٹے خوابوں کے ساتھ کوئی بڑا کام نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ امیجینیشن جو ہو کمیونٹی کا، ویژن جو ہو کمیونٹی کا اور کمیونٹی کے نوجوانوں کا، وہ بہت بلند ہونا چاہیے، اور وہ اس کی بنیاد جو ہونی چاہیے وہ بہت کلیئر ہونی چاہیے، وہ یہ کہ میں اللہ کا بندہ اللہ کی زمین پر کفر کی غلامی کے لیے نہیں آیا، میں اللہ کا بندہ اللہ کی زمین پر اس لیے نہیں آیا ہوں کہ پیسہ کما لوں اور چھوٹا سا اسٹیٹس بنا لوں اور ایک شادی کر لوں اور 2 BHK 4 BHK خرید لوں اور ایک گاڑی خرید لوں۔ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو قائم کروں، اللہ کی منشا کو قائم کروں۔ میں یہاں سماج کو لیڈ کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے نہیں آیا ہوں کہ لیڈر کوئی اور ہو اور میں اس کے آگے پیچھے گھومتا رہوں، بھاگتا رہوں۔
اور میں اس لیے بھی نہیں آیا ہوں کہ لیڈرشپ کا مطلب محض پولیٹیکل لیڈرشپ تک سمجھوں، بلکہ لیڈرشپ تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا آئیڈیا ہے نا. سیاسی لیڈرشپ اس کا ایک پارٹ ہوتی ہے. سیاسی لیڈرشپ کے اندر بھی الیکٹرل پولیٹکس یعنی کہ انتخابی سیاست کے ذریعے لیڈر بننا تو اس کا بھی ایک چھوٹا پارٹ ہے. لیکن کلیکٹیولی پورے سماج کو لیڈ کرنا، کلیکٹیولی ٹرینڈ سیٹ کرنا، پورے سماج کے رخ کو موڑنا، پورے سماج کے دھارے کو موڑنا، یہ میرا کام ہے، یہ میرا ویژن ہے، یہ میرا خواب ہے، اور یہ میری پوزیشن کا تقاضا ہے. یہ چیز میری شان کے مطابق، یہ چیز میری شان کے مطابق نہیں ہے کہ جس چیز کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے میں بھی اس کے پیچھے بھاگتے رہوں، اور جس طریقے سے لوگوں نے اپنے سٹینڈرڈز کو گرا لیا ہے میں بھی اپنے سٹینڈرڈز کو گرا لوں، اور جس طریقے سے لوگوں کے خواب چھوٹے ہو گئے میرے بھی خواب چھوٹے ہو جائیں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اونچے خواب دکھانا، بڑے خواب دکھانا جو ہے وہ ایک بڑا اہم کام ہے جس پر ہم تمام کو جس سطح پر بھی ہم ہیں اس کو توجہ دینی پڑے گی. اور دوسری جو چیز ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے یوتھس کو، اپنے نوجوانوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، دیکھیں کہ کس شخص کے اندر کیا صلاحیت ہے، ان کی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کروائیں، ان کا سارٹ انالیسس کریں، ان کا تجزیہ کریں، ان کے اکیڈمک ریکارڈز کو چیک کریں، ان کے اسکل سیٹ کو چیک کریں، اور ان کے اسکل سیٹ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش تو ہو ہی ہو، ساتھ ہی ساتھ جو ان کے اندر آلریڈی پوٹینشیل موجود ہے اس کی بنیاد پر ان کو گائیڈ کیا جائے اور بتایا جائے کہ دیکھو تمہارے اندر یہ صلاحیتیں بہت اچھی دکھ رہی ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس میدان کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو اسپورٹس کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایجوکیشن فیلڈ میں بڑا کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت اچھی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ دی ہے، اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ تم اس میدان میں بڑا کام کرو اور اس کے ذریعے سے کمیونٹی کو اور ملک کو کنٹریبیوٹ کرو. اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر بہت غیر معمولی قسم کی انالیٹیکل اسکلز پیدا کی ہیں، تم اس کا استعمال کر کے جو وہ بہترین طور پر جو وہ پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ بن سکتے ہو، انالیٹسٹ بن سکتے ہو، تم ڈیٹا سائنٹسٹ بن سکتے ہو. تو اس طریقے سے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور مختلف میدانوں میں، خاص طور پر سیاسی میدان میں، تعلیمی میدان میں اور معاشی میدان میں، اکنامک فرنٹ پر، پولیٹیکل فرنٹ پر اور ایجوکیشنل فرنٹ پر ہم کیپیسٹی بلڈنگ کا کام کریں، انڈیویجولس کی بھی کیپیسٹی بلڈ کریں، اور ہمارے جو آلریڈی ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشنس ہیں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا پرائمری اسکول ہی کیوں نہ ہو یا بڑے سے بڑی یونیورسٹیز اور آپ کی بڑی بڑی این جی اوز اور آرگنائزیشنز ہی کیوں نہ ہو، ان انسٹیٹیوٹس کی کیپیسٹی کو بلڈ کیا جائے. تو انڈیویجول لیول پر کیپیسٹی جنریشن کا کام اور انسٹیٹیوشنل لیول پر کیپیسٹی جنریشن کا کام، یہ دوسرا بڑا اہم کام ہے جو ہم کو جو وہ مل کر کرنا ہوگا، اور اس کام کے لیے بہت اسٹریٹجک انداز میں، بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور بہت ہی وسعت قلبی کے ساتھ، بہت بڑے دل کے ساتھ اور بہت بڑے دماغوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک بڑے خواب کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے. بس آخری بات جس کے ساتھ ہم گفتگو ختم کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو آپ لوگوں نے لیا اور بہت سی مسلم آرگنائزیشنز کو، مسلم گروپس کو ساتھ لا کر آپ نے یہ چیز کی. ہم امید کرتے ہیں یا یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ اس چیز کی بھی پاسبلٹی کو ایکسپلور کریں کہ اس وقت آپ نے صرف مسلم گروپس کو جمع کیا، یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم این جی اوز، غیر مسلم گروپ جو کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، جین ہوں، دلت سماج کے لوگ ہوں، دیگر جو لوگ ہوں، ان کو بھی نان کنٹروورشل ایشوز پر کم سے کم جمع کرنے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ بھی ڈائلاگ ہو، چرچا ہو، گفتگو ہو کہ کس طریقے سے جو ہے ساتھ مل کر کام کیا جا سکتا ہے. تو جتنا ڈائلاگ ہوگا، جتنا انٹریکشن ہوگا، جتنا انگیجمنٹ ہوگا، اتنا جو ہے وہ نفرت کے لیے اسکوپ کم ہوگا. یہ بات سچ ہے کہ اسلاموفوبیا بہت زیادہ ہے، پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، نفرت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ نفرت ہے تو بس سوشل میڈیا پر چلاتا پھرے کہ نفرت ہے، نفرت ہے، نفرت ہے. اسلاموفوبیا ہے تو آپ ایک نہیں، اپنے 1000 ٹویٹس میں اور اپنے فیس بک کے 10,000 کمنٹس میں بھی اسلاموفوبیا لکھ دیں تو اس سے اسلاموفوبیا ختم نہیں ہوتا. آپ کسی سماج کو ایک نہیں 10، اور وہ سماج اور اس سماج کے کچھ لوگ چاہے لنچنگ کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں، آپ ان کو ایک نہیں 10 گالی دے دیں، 10 گالی نہیں 100 گالی دے دیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. نہ اس سے آپ کو جو ہے وہ بہت اچھے ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں اور کمیونٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. بس اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا فرسٹریشن سوشل میڈیا پر نکالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے کوئی بہت بڑا کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں. کمیونٹی کی خدمت اس وقت ہوگی جب کوئی میننگ فل کنٹریبیوشن ہوگا. میننگ فل کنٹریبیوشن کے لیے ڈائلاگ اور انگیجمنٹ بنیادی شرط ہے.
تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو انیشیٹو آپ نے مسلم آرگنائزیشنز کے حوالے سے لیا، فیوچر میں آپ اس بات کی کوشش کیجئے کہ چھوٹے بڑے جیسے بھی گروپس ہوں، نان مسلم آرگنائزیشنز کو بھی، غیر مسلم لوگوں کو بھی جو ہے وہ، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو یا کسی بھی آئیڈیالوجی سے بلانگ کرنے والے، ان کو بھی ساتھ لیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسپیسیفک ڈومین وائز سلیکشن کریں، کبھی ایجوکیشن پر لوگوں کو ساتھ لایا جائے، کبھی سوشل سروس کے سیکٹر میں کام کرنے والے لوگوں کو لیا جائے، کبھی انٹرپرینرشپ کے میدان میں کام کرنے والے لوگوں کو لیا جائے، کہیں ہیلتھ اور اسپورٹس کے میدان میں کام کرنے والے لوگوں کو ساتھ لیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کیا جا سکتا ہے، کوآرڈینیشن کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ہم یہی بات کہیں گے کہ قرآن مجید کا یہ وعدہ ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا ہے۔ تو جتنا ہم مجاہدہ کریں گے، جتنی ہم جد و جہد کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنے ہی راستے کھولے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہماری جد و جہد میں اخلاص بھی ہو، ہمارے پاس نیت کی پختگی ہو، ہماری نیت درست ہو، ہمارے عمل میں استقلال ہو، کنسسٹنسی ہو، اور ہماری اسٹریٹجی جو ہے، ہمارے جو لاہی عمل ہے وہ حکمت بھرا، وزڈم والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس انیشیٹو کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو محض ایک ایونٹ تک، محض ایک زوم کی میٹنگ تک محدود نہ رکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس ڈسکشن کو آگے لے جا سکیں، اور گراؤنڈ پر جو ہے وہ یہ کس طریقے سے ورک آؤٹ ہوتا ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ گراؤنڈ پر اس کو بہتر انداز میں ایگزیکیوٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔